نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بآواز درود پاک پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 15 شعبان 13 فروری 2025 کو ہم یہاں مکہ مسجد نول گڑھ کے اندر دعوت و تبلیغ کے نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، 15 شعبان کے بارے میں کئی مرتبہ ذکر، ان کے فضائل آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ یہ بہت بابرکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے، خاص کر اس امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں اپنے گھر کے اندر بیٹھی اللہ اللہ یا قرآن کریم کی تلاوت یا نماز پڑھ رہی ہو، توبہ استغفار کے اندر ہو۔ یہ قیمتی وقت اگر اللہ کی ذکر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نفلوں میں اگر گزارے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اس کی بہت ہی بڑی مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اور عزیز دوستو، اگر کوئی آدمی آج بھی اللہ تبارک و
کے سامنے نہ آئے، آج بھی اپنے گناہوں سے، گناہ جو کر لیے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، تو کون سا وقت ہوگا، کون سی وہ دن ہوگی کہ وہ مسجد آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ آج میرے دوستو 15ویں شعبان بھی ہے اور جمعے کی رات بھی ہے۔ جمعے کی رات کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جمعے کی رات کو بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آج 15ویں شعبان بھی ہے اور جمعے کی رات بھی ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگو، اس میں جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذکر کرنے میں، توبہ استغفار کرنے میں، نفل پڑھنے میں وقت گزارو گے تو کامیاب ہوگے۔ 15ویں شعبان کے متعلق میرے دوستو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو سب مل کر کوئی عمل کریں گے کہ کوئی نفل کیا کہیں، امام صاحب کوئی امام بن جائے، جماعت سے کوئی نماز پڑھیں، ایسی کوئی عمل نہیں، انفرادی عمل ہے۔ جتنا ہو سکے آپ الگ الگ نفل پڑھیں، قرآن کریم کے تلاوت کریں، ذکر کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ کریں۔ میرے دوست، بڑے بڑے کو اس رات کتابوں کے اندر آتا ہے، بڑے بڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن اللہ کے پاس آئیں گے تب نا۔ میرے عزیز دوستو، پیاس لگی ہے، پانی سامنے ہے، کنواں سامنے ہے، تالاب سامنے ہے، نہر سامنے ہے، ٹوٹی سامنے ہے، لیکن ہم وہاں جا نہیں رہے ہیں، ہم وہاں اٹھا کر پانی پی نہیں رہے ہیں، تو ہماری پیاس کیسے بجھے گی؟ اگر ہم پیاسے بن جائیں کہ انسانی اس لیے مرا کہ یہ پانی نہیں ملا، تو پانی کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار کھول دیا ہے، آج اگر نہیں آئیں گے کب آؤ گے میرے دوستو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب 15ویں شعبان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کے اندر نزول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کے اندر آ جاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے گناہگارو آ جاؤ اور گناہوں سے معافی مانگو، آج میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی خطا کار جو آج مجھ سے گناہوں کے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا گناہگار کہ جتنا سمندر کے اندر قطرے ہیں، اگر اتنا اگر وہ گناہ کیا ہے، آج آ جائے میرے سامنے، آج مجھ سے کیا کہ گناہوں سے معافی مانگ لے، آج میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی خطا کار، اتنا بڑا خطا کار، اتنا نافرمان، جتنے زمین کے اندر ذرات ہیں، اگر ایسے کوئی انسان اللہ کے حضور میں آ کر آج توبہ کر لے وے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے وے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ہے کوئی بیمار جو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا ہو، جو حکیموں نے لا علاج بتا دیا ہو، آ جاؤ نا، ساری کے ساری شفا میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے مریض میرے پاس آ جاؤ اور میرے سامنے اپنے صحت کے بارے میں دعا کرو، آج میں اسے شفا کر دوں گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی والدین، ایسا والدین جو بیٹے نافرمان ہو گیا ہو، آج آئے اور اپنے اولاد کے بارے میں مجھ سے مانگے کہ میرے اولاد کو فرما بردار بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اسے فرما بردار بنا دوں گا۔ ہے کوئی بے اولاد جو پورے دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ہر قبر جا کے چاند کر آ گیا، ہر جگہ منت مانگ کے آ گیا، لیکن اس کو کہیں اولاد نہیں ملا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آ جاؤ نا بے اولادو، میرے سارے کے سارے اولاد کے مالک میں ہوں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ آ جاؤ نا، میں تمہیں اولاد دوں گا، آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے اولاد مانگو، میں تمہیں اولاد دوں گا۔ میرے دوستو، اگر اللہ سے مانگیں گے تب نا، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، ایسے نہیں کہ بالکل خاموش بیٹھے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، جب نام اعمال کے اندر ترازو کے اندر جب نام اعمال تولا جائے
مرتبہ سبحان اللہ کا کہنے کا جو ثواب دیکھو گے میرے دوستو، تعجب کرو گے کہ زندگی میں پورے سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہیں کہتے رہے۔ اس لیے زبان پر الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہے۔ تو میرے دوستو آج 15ویں شعبان ہے، آج بابرکت والی رات ہے، آج گناہوں سے معافی مانگنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ہے، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں سے نادم ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن معافی مانگو گے تب نا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ دنیا کے لب و لہجے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ آج دنیا کے اندر لب و لہجے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی رونق نے ہمیں پھنسا لیا میرے دوست۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل کے اندر سفر کر رہا ہو، ایک آدمی جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے میرے دوست اور بزرگوں، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا اور وہ بھاگنے لگا، اور وہ ادھر سے بھاگتا ہے، شیر اس کے پیچھے جا رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن وہ انسان جاتے جاتے اتنا دور چلا گیا کہ وہاں سامنے اس کو ایک کنواں نظر آیا، سامنے سے کنواں نظر آیا۔ اب وہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں، جب شیر یہاں سے بھاگ جائے گا تو پھر میں کنویں سے نکل جاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن کیا ہوا؟ ایسا جب وہ کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کنواں کے اندر، پانی کے اندر ایک اژدہا، ایک سانپ ہے جو تیر رہا ہے۔ اب یہ انسان کیا کرے گا؟ پیچھے تو میرے دوستو شیر ہیں اور نیچے کنواں ہے، لیکن کنواں کے اندر اگر وہ کنواں کے اندر وہاں کودتا ہے تو وہاں بھی سانپ ہے، یعنی ادھر بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ وہ انسان کیا کرے گا؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ کنویں کے اندر گھاس لگے ہوئے ہیں، وہ گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے میرے عزیز دوستو۔ وہ کنویں میں وہ گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے، اور جب گھاس کے اندر لٹکا ہوا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہا آیا، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ گھاس کو کھانے لگا، گھاس کو کاٹنے لگا۔ اب یہ پریشان ہے، پیچھے شیر ہے، اگر نیچے کنویں کے اندر گر جاؤں تو سانپ ہے، اس لیے وہ نے گھاس کو پکڑ کر بیچ میں لٹک دیا تاکہ شیر جب بھاگ جائے گا تو میں اوپر نکل جاؤں گا۔ لیکن دو چوہا آیا اور گھاس کو کاٹنے لگا۔ اتنے میں میرے دوست وہ کیا دیکھتا ہے کہ گھاس کے اندر شہد کا چھتا لگا ہوا ہے اور اس کے اندر شہد بھی ہے۔ اب وہ انسان ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے شہد کو کھانے لگتا ہے، میرے عزیز دوستو، جب وہ انسان شہد کو کھانے لگا، ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، گھاس کو پکڑے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ سے وہ شہد کو کھانے لگا۔ جب وہ شہد کا مٹھاس اس کے اندر آئی، وہ شیر کو بھی بھول گیا۔ یہ نیچے میرے دوستو جو سانپ ہے کنویں کے اندر، وہ بھی بھول گیا، اور جو سانپ اور جو چوہا جو گھاس کھا رہا تھا یہ بھی وہ بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ وہ شہد کے مٹھاس کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی مثال دنیا والے لوگوں کے لیے ہے۔ اے میرے بھائیو، ہمارے پیچھے خدا کی قسم فرمایا وہ جو شیر ہے وہ ہمارے انسانوں کے پیچھے ہے۔ وہ شیر کے شکل میں ملک الموت ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور فرمایا وہ جو کنواں تھا، وہ جو کنواں ہے وہ جہنم تھا۔ وہ کنواں کا مثال وہ جہنم دیا ہے، اور وہ جو چوہا ہے سفید اور کالا وہ دن اور رات ہے، اور جو شہد وہ کھا رہا تھا یہ دنیا ہے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، دنیا کے مٹھاس نے، دنیا کے رب و لہجے نے، دنیا کے رنگ ڈھنگ نے، ہم اللہ کو بھی بھول گئے ہیں، رسول اللہ کو بھی بھول گئے ہیں، ہم قرآن کو بھی بھول گئے ہیں، ہم اپنے دین کو بھی بھول گئے ہیں۔ اتنا دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں میرے دوستو، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ شب برات کا پتہ ہے، نہ شب جمعہ کا پتہ ہے، نہ جمعہ کا پتہ ہے، نہ شب معراج کا پتہ ہے، نہ اور کوئی چیز کا پتہ ہے، بس دنیا کے لب و لہجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو
رکھو وہ دنیا ہمیں یہ دنیا میں کسی سے وفا نہیں کی ہے. جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس دنیا سے جانا پڑا. اور آج دیکھ لو آج کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں, کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں میرے دوستو. آج ہم اور آپ, ہمیں اور آپ کو مسجد میں آنے میں لوگوں کو ایسا پریشانی ہوتی ہے, ایسے تکلیف ہوتی ہے میرے دوستوں کہ کیا بتائیں. اور پورے دن کے لیے کہیں بھی بٹھا دو, کہیں بھی بھیج دو, بڑے شوق و ذوق سے آئے گا, بڑے شوق و ذوق سے آئے گا. لیکن مسجد کا حال دیکھ لو. آج مسلمان ہر قبیلے, ہر علاقے میں, ہر جگہ مسلمان پریشان ہے. میرے عزیزو کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان ہو؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ چکے ہو, ہم اپنے دین کو بھول چکے ہو, ہم اپنی شریعت کو بھول چکے ہو. ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم کھانے پینے میں جوڑ دے رہے ہیں, ہم اپنے کپڑے لباس میں جوڑ دے رہے ہیں. میرے عزیز دوستو کھانے کے لیے دیکھو تو کبھی شب معراج میں کھا لیا, کبھی شب برات میں کھا لیا, کبھی اس کو بنا کر کھا لیا. کھانے والے یاد ہیں لیکن اصل اس چیز کے اندر جو چیز ہے وہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے. آج لوگ اپنے حساب سے اس کے دل کے اندر جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اور اس کو شریعت بنا لیتی ہے اور کہتا ہے کہ میں دین کے لیے کر رہا ہوں. شب معراج میں کنڈا بنا کر کھا لیا اور کہا کہ یہ دین ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اصل نماز جو فرض ہے اس مہینے میں اس کو یاد نہیں. شب برات میں حلوہ بنا کر کھا لیا اور لیکن اصل جو چیز ہے نماز ہے, روزہ ہے, تسبیح ہے, قرآن ہے, اس کو بھول چکے ہیں اور اس کو دین سمجھے. میرے عزیزو کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ کھانے پینے کے لیے اسلام کے اندر حلال چیز کے لیے بنا نہیں ہے, لیکن کسی چیز کے دین کو مقرر کرنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. میرے عزیز دوست بزرگو اللہ کے پاک نبی کے زمانے میں بھی شب برات آئی ہے, لیکن وہ نبی کے حالات کو پڑھ کر دیکھو کیا نبی نے یہ کام کیا نہیں کیا. ہمارا تو حالت ایسی ہے کہ ہم سب چیز اپنے سے بنا کر کھا رہے ہیں اور اس کو شریعت سمجھ کر کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم ثواب کر رہے ہیں. جس کی مثال میں یہ دوں, ایک آدمی تھا, ان کا کھیت باڑی بہت زیادہ تھا, کھیت تھے ان کے, اس میں سبزی سب کچھ لگا رکھا تھا اور اس میں ایک کنواں بھی تھا. اس میں سبزی میں وہ بیگن بھی لگایا تھا. میرے عزیز دوستو اب جب بیگن کے اندر پھول اور پھل جب آ گئے, جب پھول اور پھل آ گئے اور بہت زیادہ بیگن لگ گیا, اب ایک چور کو اس پر نظر پڑی, اس کھیت کے اندر باڑی کے اندر وہ ایک چور کو نظر پڑی اور وہ چور اس کو چرانے کے لیے 10-12 بجے رات کو کیا کہ وہ کھیت وہاں پہنچا. اب وہ چور کہتا ہے کہ میں کیا کام کروں کہ میں یہ سوچوں کہ میں اجازت لے کر چوری کر رہا ہوں, یہ چوری جو میں کر رہا ہوں یہ اجازت لے کر چوری کر رہا ہوں, یہ کیا کروں. تو میرے دوستو وہ کھیت کے سامنے, وہ باڑی کے سامنے, کھیت کو باڑی بھی کہتے ہیں, تو کھیت کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ باڑی رے باڑی, اور اس چور کا نام تھا تلتل دھاری. تو کہتا ہے کہ باڑی رے باڑی تجھ سے پوچھتا ہے تلتل دھاری 2-4 بیگن توڑ لوں. تو خود بخود کہتا تھا کہ 2-4 کی کیا بات ہے, 10-12 توڑو, اپنے آپ کہتا تھا. پھر 10-12 کو کھیت کود پہ توڑا اور تھیلی میں ڈالا اور لے کے چلا گیا. تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اجازت لے کر چوری کر رہا ہوں, میں چوری نہیں کر رہا بلکہ اجازت لے کر چوری کر رہا ہوں. اب ایک دن وہ مالک آیا اور کھیت کو دیکھنے لگا. جب کھیت کو دیکھنے لگا تو دیکھا کہ اس حصے میں بالکل بیگن ہے ہی نہیں, یہ کون چوری کر رہا ہے. وہ مالک سوچنے لگا کہ اگر کوئی جانور اگر اس بیگن کو کھاتا تو کچھ نہ کچھ تو اس درخت میں جھاڑ میں لگے ہوئے رہتے اس میں بیگن کے جھاڑ میں, لیکن یہ تو بالکل پورے کے پورے صاف ہے, لگتا ہے کوئی چوری کر رہا ہے. تو ایک دن وہ مالک رات کو ٹھہر گیا وہیں پہ, وہی اپنے کھیت کے اندر ٹھہر گیا اور وہ چور آتا ہے, پھر تلتل دھاری چور آتا ہے اور کھیت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہی بات کہتا ہے کہ باڑی رے باڑی تجھ سے پوچھتا ہے تلتل دھاری 2-4 بیگن توڑو. کہتا ہے 2-4 کی کیا بات ہے, یہاں 10-12 توڑو. اور 10-12 کو توڑا اور لے کے جانے لگا. اب 10-12 جب انہوں نے بیگن کو توڑ کے جانے
کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مالک بھی ہوشیار تھا، مالک کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، مالک بھی ہوشیار تھا، انہوں نے اجازت دیا نا کہ باڑی رے باڑی کس سے پوچھتا ہے تل تل دھاری، 2-4 بیگن توڑ لو، تو خود بخود کہتا تھا کہ 2-4 کی کیا بات ہے، 10-12 توڑو۔ تو اب یہ مالک نے کیا کیا، اس کے ہاتھ کو باندھ دیا، اس کے پاؤں کو باندھ دیا، اس کے کمر کے اندر رسی باندھ دیا، اور کنویں کے اندر بوڑی کے اندر کنویں کے اندر اس کو آدھے کنویں کے اندر اس کو ڈبو دیا۔ اب مالک کہتا ہے کہ کنواں رے کنواں، کنواں رے کنواں، تجھ سے پوچھتا ہے کنواں کے مالک، یہ چور کے 2-4 گوتے لگاؤ؟ تو کہتا تھا 2-4 کی کیا بات ہے، 10-12 لگاؤ۔ پھر وہ 10-12 اس کو گوتے لگا دے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ چور کیا سمجھتا تھا کہ میں اجازت لے کر چوری کر رہا ہوں، چوری نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے حال یہی ہو گیا ہے، جو کچھ کام کرتا ہے اس کو شریعت اور سنت میں لے آتا ہے، جس سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوست عزیزو، دوست اور بزرگو، یہ مہینے کے اندر 15ویں شعبان کے اندر بڑے بڑے گناہگار نے توبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ والے گزرے، ان کے واقعہ ملتا ہے۔ ان کو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو توبہ کیسے کی آپ نے؟ پہلے شراب کے اندر، وہ شراب کا عادی تھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب کی عادی تھا، تو اس کو کہا کہ آپ نے توبہ کیسے کیا؟ میرے نوجوانوں، غور سے سننا اس بات کو، رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس واقعہ کو پڑھنے یا وہ بیان کرنے کے ٹائم پہ۔ فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب تم پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں توبہ کیسے کر لیا۔ فرمایا میرے پاس ایک باندی تھی جس سے میرے بہت عقیدت محبت تھی، اس سے میرے ایک بچی پیدا ہوئی، ایک بچی پیدا ہوئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شراب کا عادی تھا، میں شراب کا عادی تھا، جب میں شراب کو پیتا تھا وہ بچی میرے سامنے آتی تھی اور وہ گلاس کو لے کر کبھی میرے کپڑے کے اندر، وہ کپڑے کے اندر ڈال دیتی تھی، لیکن وہ بچی بھی بہت خوبصورت تھی، بہت بچی خوبصورت رہنے کی وجہ سے، اور وہ بچی کے آگے اس سے میری بہت محبت ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب وہ بچی کا انتقال ہو گیا، میرے دل کے اندر ایک ٹھیس پہنچی، ایک میرے دل کے اندر ایک تکلیف ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 15ویں شعبان، 15ویں شب تھی اور میں شراب پیا ہوا تھا، میں شراب کے اندر نشے میں مست تھا، میں شراب کے اندر شراب پیا ہوا تھا، اور فرمانے لگے، اور میں عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا، اور 15ویں شعبان کو میں شراب پی کر سو گیا۔ سنو میرے دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں شراب پی کر سو گیا تو میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی، اور لوگ اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، لوگ اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لوگوں کے پیچھے پیچھے جانے لگا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، میرے کانوں کے اندر ایسی سنوائی آئی کہ ہمارے پیچھے کچھ کوئی چیز آ رہا ہے۔ جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھا، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا اژدہا سانپ، ناک ایک منہ پھاڑے ہوئے ہیں اور میری طرف کیا کہ دوڑ رہے ہیں۔ جب میں اس کو دیکھا تو میں بھی کیا کہ بھاگنے لگا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بھی پیچھے وہ سانپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، اور وہ سانپ منہ کھولا ہوا ہے، آنکھیں نیلی ہیں، اور وہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوشاک آدمی، بزرگ آدمی جیسا، کمزور آدمی جیسا ہے، لیکن سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ سانپ سے کسی طرح مجھے بچا لے، کہا کہ یہ سانپ سے مجھے کسی طرح بچا لے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے کسی طرح یہ سانپ سے بچا لے، تو وہ ضعیف آدمی، اچھے لباس پہنے ہوئے سفید پوشاک والے آدمی کہنے لگا کہ میں بہت کمزور ہوں،
میں بہت کمزور ہوں، یہ سانپ بہت طاقت والا ہے، یہ سانپ بہت قوی ہے، میں اس سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ آپ ادھر بھاگتے جاؤ، آپ ادھر کیلے کے اندر چڑھ جاؤ، شاید کہ آپ کو بچنے کا کوئی ذریعہ بچ جائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اس کو بتانے کی وجہ سے میں بھی آگے وہ کیلے کے اندر چڑھ گیا۔ اب جب وہاں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے سامنے سے جہنم نظر آنے لگا، جہنم کو میں دیکھنے لگا، وہ پیچھے میرے ساتھ ہے، جہنم کے چیخ و پکار، وہاں کی عذاب، وہاں کی طرح طرح کی پریشانیاں میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور وہ سانپ کی دہشت کی وجہ سے میں اور آگے جانے لگا، اتنا قریب ہو گیا کہ جہنم میں گرنے والا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا قریب ہو گیا کہ میں جہنم کے اندر گرنے والا تھا، لیکن جہنم سے آواز آنے لگی، جہنم سے ایک آواز آئی کہ تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے آواز آئی کہ تو جہنمیوں سے نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جا۔ میرے عزیز دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں پیچھے لپک کے لوٹا اور پھر بھاگنے لگا، میرے پیچھے سانپ آ رہے ہیں، میرے پیچھے سانپ آ رہے ہیں، اور کچھ دور جب میں چلا تو پھر وہی سفید پوشاک والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی، میں آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا تھا نا کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجیے، دیکھو یہ کیسے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے میاں نے وہی جواب دیا، وہ بزرگ آدمی جیسے شخص تھا وہ وہی جواب دیا کہ میں بڑا کمزور ہوں، یہ سانپ بڑا قوی ہے، میں کس سے اس سے مقابلہ کر سکتا؟ آپ یہ دوسرے پہاڑ کے اندر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اس پہاڑی ادھر آپ کا بچنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے کہنے پر میں ایک پہاڑ کی طرف چلا۔ وہ فرماتے ہیں جب وہاں پہاڑ کے اندر وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا تو گول گول مکان بنے ہوئے ہیں، اور یہ مٹی کا مکان نہیں، فرماتے ہیں یاقوت، ہیرے اور سونے کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ اور کتابوں کے اندر میں دوستو یہ دروازے کے اوپر جو لکڑی لگاتے ہیں، یہ چوکھٹ جسے ہم کہتے ہیں، فرماتے ہیں یاقوت سے لگے ہوئے اور موتی سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ریشمی کپڑا ڈالے ہوئے ہیں، پردہ، اور وہاں فرشتے کھڑے ہیں۔ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا اور وہ فرشتے نے مجھے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی سانپ بھی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں دروازے کو وہ فرشتہ آواز دیا کہ دروازہ کھولو، اور اگر اس کی امانت یہاں کچھ رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی اس کی مدد کر سکتا ہو تو آ کر کرو۔ ارے اس کو کھول دو، اس کو بند کیوں کر رہے ہو؟ تو ویسے گیس ہو رہا، کھول دو اس کو گیٹ کو۔ میرے دوست بزرگ کو فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی یہاں دروازے کو کھولو، جب پردہ اٹھایا تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے چاند جیسے چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچیاں نظر آئی، لیکن وہ بچیاں صرف ہمارے طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، نوجوانوں، سنو، غور کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ بالکل میرے ساتھ بالکل میرے قریب آ گیا تو وہ سارے کے سارے بچیاں چلانے لگے اور کہنے لگے کہ جلدی جتنا اس کمرے کے اندر جتنا بھی بچیاں ہیں جلدی سے جلدی باہر نکلو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوج کی فوج بچیاں آنے لگی، سب جب دروازہ کھلا تو فوج کی فوج بچیاں آنے لگی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر اس بچی پر پڑی جو 2 سال کی بچی تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب وہ میرے بچی نے مجھے دیکھا تو وہیں سے چلاتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو میرے ابو ہیں۔ اور وہیں سے وہ بچی تیر کی طرح چل کر آتی ہے، ایک ہاتھ سے اپنے باپ کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑتی ہے اور لپٹ جاتی ہے، اور ایک ہاتھ سے سانپ کی طرف، وہ اژدہا کی طرف اشارہ کر دیا، وہ سانپ چلا گیا، وہ سانپ بھاگ گیا۔ میرے نوجوانوں، اس کے بعد وہ بچی اپنے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا لیتی ہے اور سینے پر ہاتھ پھیرنے لگتی ہے، چہرے پر داڑھی پر ہاتھ
کو معاف کر دے گا۔ اے میرے ابو جان، وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سا دن آئے گا جو اللہ کے سامنے توبہ کرو گے؟ میں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بچی وہ تو بتاؤ کہ یہ سانپ کیا ہے، یہ سانپ کون تھا؟ اور وہ بڑے میاں تھا، وہ کون ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میرے ابو، یہ جو سانپ تھا، یہ سانپ جو تھا جو منہ پھاڑے ہوئے تھا، یہ آپ کی دنیا کے اندر کالا کرتوت، آپ کے گناہ تھے، جو شراب پیا، جو جوا کھیلا، جو زنا کیا، جو دھوکہ دیا، جو تمام گناہوں کے اندر جو آپ نے گناہ کیا ہے وہ یہ چیز ہے۔ اور اتنا آپ نے گناہ کو مضبوط کر لیا ہے کہ یہ سانپ آپ کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالنا چاہتا تھا، آپ کا گناہ اتنا ہے۔ فرمایا کہ میرے بیٹی وہ سفید پوشاک والا بزرگ آدمی جیسے کون تھا؟ فرمایا آپ کا وہ نیک عمل تھا۔ لیکن فرمانے لگے میرے ابو آپ کا نیک عمل اتنا کمزور تھا کہ گناہ کے مقابلے میں یہ سانپ کو نہیں ہرا سکتا تھا، لیکن آپ کے نیک عمل نے آپ کو بچنے کا ایک طریقہ بتا دیا اور آپ یہاں آ گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ سانپ کی دہشت میرے دل کے اندر ایسے بڑی تھی کہ میں اسی وقت راتری کو اٹھتا ہوں اور غسل کیا اور میرے عزیز دوستو وضو کیا اور اللہ کے سامنے جھک گیا اور آج ولی بن گیا جو آپ کے سامنے کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میرے دوستو پہلے کیا اس کی زندگی وہ شراب پیتے تھے، سپاہی تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اس بات کو اس کو جب لگی یہ چیز تو ایمان ایسے ولی بن گئے۔ آج ہم اور ہمارے سامنے ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، آج ہمارے سامنے سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے کرتوت دیکھ لو میرے دوستو، نہ جانو ہم کب سدھریں گے۔ اسی طرح ماں باپ کے اکثر آدمی میرے دوستو جو بھی ملتا ہے بزرگ آدمی اپنے اولاد کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے باپ ہمارے اولاد بگڑ گئے، ہمارے اولاد ایک اولاد ہے وہی نافرمان ہو گیا ہے، دو اولاد ہے یہی نافرمان ہو گیا ہے۔ نوجوانوں ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مال و دولت بادشاہیت کی تھی، یہاں تک کہ ہوا کے اندر اس کی بادشاہیت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہیت دی تھی کہ ہوا پر اس کی غلامی اور اس کا تخت جب ہوا کو بلا کر اپنے تخت کو رکھتا تھا اور وہ جہاں تک کہتا تھا وہ ہوا وہاں پر اڑا کر لے جاتی تھی۔ آج اگر دیکھ لو میرے دوستوں دنیا کے اندر بڑے سے بڑے جہاز جو ہے 1200-1500 آدمی کو سفر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو تختہ تھا وہ 3 کلومیٹر کا ایریا میں تھا، پورے کے پورے فوج ساتھ میں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا میرے دوستوں نوجوانوں سنو، ہوا کو حکم دیا، ہوا کو بلایا، ہوا آ گئی، اس کے اوپر اپنا تخت لیا اور کہا آج سمندر کا سیر کراؤ۔ سمندر کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام سیر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سمندر کے اندر دیکھا کہ موج مار رہے ہیں، وہاں سے پانی بہت زیادہ ابل رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی، جنات بھی اس کے قبضے میں تھے، جناتوں کو حکم دیا کہ یہاں دیکھو تو صحیح اس کے اندر کیا ہے، یہ کیوں اتنا پانی اچھل رہا ہے۔ جناتوں نے سمندر کے اندر غوطہ لگایا اور آ کر بتایا کہ حضرت ایک موتی جیسے ایک مکان ہے لیکن اس میں کہیں دروازہ نہیں ہے، ایک عالیشان کمرہ بنا ہوا ہے، ایک روم ہے لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جنات نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا، سلیمان علیہ السلام کو بتایا میرے دوستو، تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات وہ کمرہ وہ موتی کا بنے ہوئے کو اس اٹھا کر لایا میرے دوستو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام بھی پریشان ہے کہ آخر اس میں کیا ماجرا ہے، اتنا بہترین عالیشان موتی جیسے مکان ہے لیکن اس میں دروازہ نہیں ہے۔ اللہ
دعا کیا اللہ اس کے اندر کیا چیز ہے یہ ہمیں دکھاؤ. اتنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. وہ دروازہ کھلا تو دیکھا ایک نوجوان وہاں ہے, ایک نوجوان ہے. اس کو تعجب ہوا, اس کو تعجب ہوا. سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتا ہے کہ تو فرشتہ ہے یا جنات ہے, کون ہے؟ فرمایا نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جنات ہوں بلکہ میں انسان ہوں, ایک آدمی, عام سے آدمی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ مقام اور یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ یہ مقام اور یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ فرمایا یہ میری ماں کی دعا ہے. سنو نوجوان, فرمایا یہ میری ماں کی دعا ہے. میرے عزیز دوستو, جب ماں کی کبھی کبھی آپ اگر خوش کریں گے ماں کو, باپ کو, اگر آپ اس وقت آپ کی ماں یا آپ کے باپ اگر مزاج کے اندر اگر کچھ بھی بول دے ہوئے اللہ کو پسند آ جائے گا, وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح میں قبول کر لیتا ہے. اگرچہ آپ کی ماں نے, آپ کے باپ نے ایسی زبان سے نکال دیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں کی دعا. فرمایا کہ تمہاری ماں کی دعا کیسے ہے؟ میرے عزیز نوجوان وہ کہنے لگا کہ ہم غریب آدمی ہیں, میری بوڑھی ماں تھی, میں اپنی ماں کو کندھے کے اندر لاد کر جہاں میری امی کہتی تھی وہاں اس کو لے کر جاتا تھا. لیکن جب میں اپنی امی کو کندھے پر اٹھا کر اپنی گود میں اٹھا کر لے کر جاتا تھا, اب میری امی دعا کرتی تھی, میری امی دعا کرتی تھی. کیا دعا کرتی تھی میرے دوست اور بزرگوں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نہ آسمان میں رکھنا نہ زمین میں رکھنا. یا اللہ میرے بیٹے کو نہ آسمان میں رکھنا نہ زمین پر رکھنا. وہ نوجوان کہتا ہے جب میری ماں یہ دعا کرتی تھی مجھے تعجب لگتا تھا اور میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ جب میں زمین پر بھی نہیں رہوں گا, آسمان بھی نہیں رہوں گا تو میں کہاں رہوں گا, میں کہاں رہوں گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ کہنے لگا میری امی کا انتقال ہو گئی, میری امی اس دنیا سے چلی گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوا, میں سمندر کے کنارے چل رہا تھا, یہ مکان مجھے نظر آیا, میں آیا تو یہ دروازہ کھل گیا, یہ دروازہ کھل گیا اور میں اس کے اندر چلا گیا, میں اس کے اندر چلا گیا اور اس کے اندر جانے کے بعد وہ آٹومیٹک دروازہ بند ہو گیا اور اب مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کہاں پر ہوں, سمندر میں کس جگہ پر ہوں. فرمایا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کھاتا کیا ہے؟ فرمایا یہ جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں, اس میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں, جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اناج پیدا کر دیتا ہے, درخت پیدا کر دیتا ہے, شہد پیدا کر دیتا ہے, پانی پیدا کر دیتا ہے, اس کو میں پی لیتا ہوں, میرے بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. فرمایا دن رات کے بارے میں تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب یہ صبح ہوتی ہے تو یہ میرے مکان جو ہے یہ اجالا, یہ سفید ہونے لگتا ہے اور جب شام ہو جاتی ہے تو میرے اس مکان کے اندر اندھیرا جیسا چھا جاتا ہے. تو میرے دوستو میرا کہنے کا مطلب دیکھو, ماں نے کیا دعا کی دنیا کے اندر کہ اللہ میرے بیٹے کو نہ زمین کے نیچے رکھنا نہ آسمان پر رکھنا. اب یہ کیسے دعا ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ماں کی دعا ہی ہو, یہ ماں کی دعا ہی ہو سکتا ہے کہ تجھے یہ مقام ملا ہے. اور میرے دوستوں کہا کہ تو اس دروازے کے اندر, اس مکان کے اندر چلے جاؤ اور پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ جہاں یہ چیز, یہ مکان جہاں پر تھا وہی لے جا کر رکھ دو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں, اتنا بڑا ماں باپ کا مقام ہے, اتنا بڑا ماں باپ کا مقام ہے. آج ہم یہ سب چیزوں کو بھول چکے ہیں, آج ہم سب ماں باپ کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی میرے دوستوں, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, پھر اپنے کیے ہوئے چیزوں کو آخرت کے اندر, اللہ اکبر, جو سب سے آخر میں جنتی, جو سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سب سے آخر میں جو جنت کے اندر جائے گا, اس کا حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان کیا بخاری شریف فرماتے ہیں کہ جب آخری جنتی یعنی انسان مسلمان اگر شرک سے شرک نہ کیا ہو, ایک اللہ پر اس کا یقین و ایمان ہو, مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, لیکن انہوں نے کچھ دنیا کے اندر گناہ کیا ہے, تو
تو پہلے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اپنے گناہ کو سزا کو بھگت کر پھر وہ ایک نہ ایک دن مسلمان ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آخری جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے کیسے نکالے گا؟ اس کو جب اس کا وقت بالکل ہو جائے گا کہ اب یہ جنت کے اندر جانے والا ہے، تو میرے دوستو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، یا اللہ تھوڑی سے مجھے جہنم سے نکال دے، یہاں کی تپش، یہاں کی گرمی، یہاں کے جلد، یہاں کے عذاب نے تو مجھے پورے کے پورے جلا دیا ہے، مجھے سانس تک بھی صحیح نہیں آتا ہے، اے میرے پروردگار تھوڑے سے مجھے جہنم سے نکال دو، تھوڑے مجھے اوپر اٹھا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اگر تجھے میں یہاں سے نکال دوں گا تو پھر اور اوپر جانے کے لیے خواہش کرے گا۔ وہ انسان کہنے لگا، کہے گا، یا اللہ آپ مجھ کو یہاں سے نکال دیجئے، یا اللہ آپ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے، تو میں اوپر جانے کے لیے آپ سے نہیں کہوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا، کہے گا ٹھیک ہے وعدہ کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں میرے دوستو، اس کو جہنم سے نکال کر اور تھوڑی سی جہنم کی راحت اس کو ملے گی، پورے جہنم سے نہیں نکالے گا، جہنم سے کنارے پر اس کو رکھ دے گا، لیکن اس کو عذاب کے اندر بالکل کمی ہو جائے گا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے گا، یا ہوش و حواس ان کو آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے گا کہ اللہ ابھی بھی جہنم سے ہم کو پریشانی، یہاں کے تپش، یہاں کی گرمی، یہاں کے جھلسنے کی میرے بدن کے اندر آ رہے ہیں، تھوڑی سی اور اوپر کر دیجئے۔ اللہ کہے گا بس تو نے وعدہ خلافی کر دیا، تو نے ابھی کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں دوبارہ آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ تھوڑی سی مجھے اور جہنم سے نکال دیجئے، یہاں سے بالکل ہم کو نکال دیجئے، پھر میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ لو، پھر تم کہو گے کہ یہاں سے جب نکال دیا جائے گا تو پھر آگے جانے کے لیے کہو گے۔ وہ انسان کہنے لگا کہ کہے گا، یا اللہ میں نہیں کہوں گا، مجھے نکال دو۔ میرے عزیز دوستو، اس کو بالکل وہاں جہنم سے نکال دے گا، جہنم سے نکال دے گا، اور اتنا نکال دے گا کہ جنت نظر آنے لگے گا، جنت نظر آنے لگے گا۔ اب وہ انسان وہاں بیٹھے گا، سانس لے گا، پھر اللہ سے کہے گا، یا اللہ ایک مرتبہ جنت کے گیٹ تک جہاں جنتی چپل کھولتے ہیں یہاں تک تو ہم کو جانے دو۔ اللہ کہے گا بس تجھے بار بار وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بار بار تم وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ وہ انسان کہے گا، یا اللہ آپ غفور اور رحیم ہیں، اتنا تو رحم کر دیے کہ جنت سے نکالتے ہیں، تھوڑے سے جنت تک تو جانے تک دیکھ لو ذرا گھر کے کیا ہے نہیں ہے، جنت کے اندر جھانک کر دیکھ لو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پھر اس کو وہاں تک جہاں جنت کا گیٹ ہے وہاں تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھتا ہے۔ اب وہ انسان میرے دوستو پھر جنت کو دیکھے گا، پھر جنت کو دیکھے گا، لیکن کچھ کہے گا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کہے گا ایک مرتبہ کہ اللہ ایک مرتبہ ہم کو آپ جنت کو دکھا دیجیے، اس کے بعد میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ کہے گا پھر تو یہ وعدہ خلافی کر رہے ہو، پھر تو وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ بارے کہ اس کو جنت کے اندر دیکھنے کے لیے اجازت دے دیں گے کہ تم جنت کو دیکھ لو، اور انسان وہاں آ جائے گا، لیکن پھر اب اس کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہنے کے لیے کہ اللہ ہم کو جنت دے دے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اب کے اللہ سے مانگ لو کہ جنت دے دو تو ریورس سے گیئر لگ کے اور پھر پیچھے وہاں لوٹا دے، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے میرے دوستو۔ اللہ کہے گا کہ میرے بندے مانگ کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ فرمایا اللہ اب کیا مانگوں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیچھے گرنا چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے جب سے میں دنیا بنایا ہوں آج تک کے لیے جتنی بڑی دنیا ہے کیا میں وہ دنیا اتنی بڑی جنت تم کو دے دوں؟ تو وہ انسان کہے گا یا اللہ آپ اللہ ہیں، آپ رب ہیں، آپ میرے سے مذاق لے رہے، میرے مذاق اڑا رہے ہیں، آپ میرے سے مزے لے رہے ہیں، آپ اتنی بڑی دنیا مجھے کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ میں تجھ کو اپنے رحمت کی وجہ اپنے رحمت سے تم کو جنت دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو یہ آخری جنتی کا حال ہے۔ اب جب وہ آخری جنتی جنت کے گیٹ پر آئے گا 40 سال تک وہ گیٹ کو دیکھتے رہے گا، اور جب وہ جنت کے گیٹ کھلے گا اور جب جنت کے دروازے پر سے اندر داخل ہوگا تو وہاں نوجوان عجیب عجیب خوبصورت نوجوان کو نظر آئے گا۔
وہ جھک جائے گا اس کو دیکھ کر، وہ کہے گا میرے آقا آپ کیوں جھک رہے ہو، میں تو آپ لوگوں کا خادم ہوں، اور ایسے 80,000 خادم آپ کے ہیں۔ میرے دوستو یہ ادنا سے ادنا سب سے آخری جنتی کا یہ حال ہے، اور پھر فرمایا کہ جنت کے گیٹ سے لے کر اس کی آخری مقام تک کے لیے قالین لگا ہوا ہوگا جو 40 سال تک اس میں چلتے رہے گا۔ یہ دنیا کا 40 سال نہیں، آخرت کا 40 سال میرے دوستو، یعنی دنیا کا 40 سال، آخرت کو تو سیکنڈ میں کو پار ہو جائے گا۔ وہ 40 سال تک وہ قالین کے اندر چلے گا، اور جب وہ اپنے مکان کو دیکھے گا تو اس پہ وہ سجدے میں جھک جائے گا، کہے گا آپ کہاں سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا تجلی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا تجلی، اللہ کا نور نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا مکان ہے۔ اور میرے دوستو 40,000 ایک طرف کھانے لے کر کھڑے ہیں، اور 40,000 پینے والے چیز ایک لے کر کھڑے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ انسان کہے گا اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اب آ گیا ہوں۔ میرے دوستو وہ 40,000 خادم جس کو نہ کرایہ دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ تنخواہ دینے کی ضرورت پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آخری جنتی کو اتنا بڑا جنت دے گا تو جس کا مقام اونچا ہوگا، جس کا مرتبہ اونچا ہوگا، ان کے جنت کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوست بزرگوں سوچو اپنے آپ میں۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں نوجوانوں، ہم اور آپ بہرحال بیان تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو ایک باتوں پر، ایک چیزوں کے اوپر اس کو عمل کر لیتے تھے، آج ہم لوگ سب کچھ سنتے ہیں لیکن ہمیں عمل نہیں کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت ہمارے پاس آیا کرتی تھی، ایک عورت ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اور وہ عربی کے اندر شعر کہا کرتی تھی کہ وہ ہار والے دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نکال کر اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کو پوچھ لیا کہ جب بھی آپ آتی ہیں یہ ہار کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہار کیا ہے؟ وہ فرماتی ہے، وہ عورت فرماتی ہے کہ میں مدینہ منورہ کا نہیں ہوں بلکہ الگ بستی کے رہنے والی ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کیا ہوا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی گلے کے اندر ہار پہنی اور کھیلنے کے لیے چلی گئی، گھر سے نکل گئی۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وہ عورت کہتی ہے وہ بچی جب کھیل کر گھر گئی تو دیکھا اس کے گلے کے اندر ہار نہیں ہے، وہ گلے کے اندر ہار نہیں ہے۔ میں غریب تھا، میرے پاس وہ میرے بغل میں وہ بچی کھیلتی تھی، اس لیے سب لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہار کو چوری کر لیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ کیا کہیں سب نے میرے اوپر شک کر لیا، اور شک کیا کرتا مجھے مارنے لگا، مجھے پیٹنے لگا، اور میری تلاشی لینے لگی، اور مجھے ننگا کر دیا اور تلاشی لینے لگے۔ میرے دوستو فرماتے ہیں کہ ابھی اسی طرح تلاشی لے رہے تھے اور مجھے مار رہے تھے، اتنے میں کیا ہوا کہ ایک چیل آیا، اور وہ ہار وہاں ڈال کر وہ اڑ کر چلی گئی۔ اب لوگوں نے جب وہ ہار دیکھا تو سب شرمندہ ہوا کہ ہم اس غریب کو خامخواہ مار رہے ہیں، اس غریب کو ہم مار رہے ہیں، یہ ہار تو یہ چیل لے کر چلا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ سب آدمی جو سب جنہوں نے ہم کو مارا وہ تو سب چلا گیا، لیکن مجھے اس محلے سے اتنا نفرت ہو گیا کہ اس محلے کو میں نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا۔ میں اپنے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں سنا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو مدینہ منورہ میں آ کر اور آپ سے ملی اور میں ایمان لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن میرے لیے زحمت کی، مجھے تکلیف والے دن تو تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ سے مجھے یہ سبق ملا، اس واقعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے نکال کر ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرما دیا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ایسے ایک سے ایک واقعہ جو حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آج ہمیں اور آپ کو ان سب پر عمل کرنا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے میرے دوست
دوستو عقل سلیم دیا ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر چلنے کی، پکڑنے کی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو گے؟ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے معافی مانگو گے؟ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو گے؟ آج موقع ہے میرے دوستو، ورنہ قبر کے اندر چلے جاؤ گے، قبر کے اندر چلے جاؤ گے، پھر سوائے پچھتانے کے، سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہے، کیا میں آپ کے سامنے ذکر کروں، وقت کافی ہو گیا، لیکن میرا کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، آج ہمیں اور آپ کو یہاں ایسا نہیں، آپ یہاں تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور فجر کی نماز غائب ہو گیا۔ نہیں میرے دوستوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے دعا کر کے اٹھو، اپنے اور نفل نماز کے اندر شامل ہو جاؤ، نفل نماز پڑھو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو جا کر سو جاؤ اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز میرے دوستو جماعت سے پڑھو۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو گے، عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لیا اور فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لیا، آپ بیچ میں پوری رات سوتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نامہ اعمال کے اندر پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستو، بس آنے چند دن رہ گیا ہے، چند دن رہ گیا ہے جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو چند دن رہ گیا رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ابھی بھی ہمارے مسجدیں خالی پڑی ہے، ابھی بھی ہمارے اندر وہ رونق نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ کیسے مسلمان ہو میرے عزیز دوستو، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر ہم اور آپ کیا چیز کا جواب دیں گے؟ سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھنا، سال میں ایک مرتبہ مسجد آنا، یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جہنمیوں کے اندر کے اتنے بڑے بڑے عذاب، یہ تھوڑے عمل کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے کیا چیز پیش کریں گے کہ اللہ ہمیں جنت دے گا؟ میرے دوست، ہر گناہ کے اندر مبتلا ہے، کل قیامت کے دن چھٹ جاؤ گے میرے دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، ہر ایک آدمی پورے جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہوں گے، ایک اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگ آج ذرا تقسیم ہو جاؤ، آج ذرا بٹ جاؤ۔ فرمائے گا کہ نیک ایک طرف ہو جاؤ، گناہگار ایک طرف ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اگر بیٹا نیک ہے، باپ گناہگار ہے، ایک ہی جگہ باپ بیٹا کھڑا ہے، لیکن آج یہاں تم کھڑا نہیں رہ سکتے ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ذرا تقسیم ہو جاؤ نا، گناہگار ایک طرف ہو جاؤ اور نیک ایک طرف ہو جاؤ، نماز پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، بے نمازی کا گروہ ایک طرف ہو جاؤ، شراب پینے والے ایک طرف ہو جاؤ، شراب کو حرام سمجھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، روزہ رکھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، بے روزے دار ایک طرف ہو جاؤ، زکات دینے والے ایک طرف ہو جاؤ، زکات نہ دینے والے ایک طرف ہو جاؤ، ماں باپ کے فرما بردار کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، نافرمانوں ایک طرف ہو جاؤ، ظلم کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، ظلم کو روکنے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مسجد کو آباد کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ اور مسجد نہ آنے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ لیکن دنیا کے اندر تم تھے تو مسلمان، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں کیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ اعلان کیا جائے گا میرے دوستو، اتنا اعلان سنتے ہی خود بخود ایک جو گناہگار ہے، جو شراب پینے والا ہے، وہ شراب کے اڈے میں، وہ شراب کے گروہ کے اندر خود بخود چلا جائے گا، زنا کرنے والے خود بخود زانی کے صف میں کھڑا ہو جائے گا، چوری کرنے والے خود چوروں کے صف میں کھڑا ہو جائے گا، بے نمازی خود میرے دوست بزرگوں بے نمازیوں کے صف کے اندر کھڑا ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میرے دوست بزرگوں وقت ہے، توبہ کر لو، ایک چیز سے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آ جاؤ نا، آ جاؤ، نیکی لے کر نہیں آؤ بلکہ گناہ لے کر آؤ، سمندر جیسے گناہ لے کر آؤ، آسمان بھر جائے اتنا بڑا گناہ لے کر آؤ،
توبہ، اللہ کہے گا جاؤ سب میں نے معاف کیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل صبح بھی بیان سنے، کل شام کو بھی سنے، ابھی بھی سنے، کل پھر جمعہ ہے اس میں سنے۔ میرے بیان سننے سے نہیں ہوتا ہے، عمل کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ مل جل کر رہو، مل جل کر رہو، ایک رہو، نیک رہو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بال بچے کو صحیح راستے پر لاؤ میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے باتیں کہی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ اس محلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔